آج سے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کا نام سوران تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت عبادت گزار تھے۔ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کے عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی ایوب کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا۔ بس پھر دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں بلکہ یہ ایک گناہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات بھی نہ کرتا تھا، مگر اللہ کے نبی مطمئن رہے، ہمت نہ ہاری۔ ایوب علیہ السلام مسلسل اللہ کا ذکر و شکر ادا کرتے رہے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے بچوں کو بھی ہو جائے، اس لیے اس ایوب کو اس محلے سے دور کر دو۔ بس تو لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو لاٹھیوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اللہ کا شکر کرتے رہے۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہ رہا تو ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو کچھ کماتی تھی اس میں سے وہ آپ علیہ السلام کا علاج کراتی اور کھانا بھی لاتی تھی، مگر ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا، اے اللہ کے نیک نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ آپ نے فرمایا، 80 سال ہم خوش رہے، اور اب 1 سال سے جب اللہ نے ہمارا امتحان لینا شروع کیا تو کیا میں ہمت ہار جاؤں؟ جب تک اللہ اپنے بندے کو آزماتا رہے گا میں امتحان دیتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو زخم ہوا کرتے تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ شاید اللہ نے تمہارا رزق میرے جسم میں رکھا ہے۔ چند روز بعد لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینا بھی بند کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کو کوئی بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ ایوب کی بیماری ہمارے محلے میں پھیل جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی رو رو کر کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ سے دعا کریں۔ بس تو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ آواز غیب آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور جو چشمہ نکلے گا اس کو اپنے جسم پہ لگاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور چشمہ نکلنا شروع ہوا۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے چشمے کو اپنے جسم پہ لگایا تو اللہ کے کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسایا۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی، 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی آزمائے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی پر۔